شیعہ صحابہ کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں، خاص طور پر اصحاب ثلاثہ کو؟ ماتم آپ کا قرآن و سنت سے لوگ کہتے ہیں کہاں ثابت ہے؟ اسلام میں رسول کے بعد پہلا خلیفہ کون بن گیا؟ حضرت ابوبکر بن گئے جی. اس میں کوئی اختلاف ہے؟ اس میں کوئی شیعہ سننی ہے؟ کوئی شیعہ سننی ہے؟ کوئی شیعہ سننی نہیں. ٹھیک ہے نا. جناب سیدہ سے فدق لیا گیا، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں. قبلہ اسی کے ساتھ دوسرا واقعہ بیان کیا جیسے دروازہ گرانے والا کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کی تو صحیح سند والے شیعہ کے پاس بھی نہیں ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں صحیح سند اہل سنت میں بھی ہے. ہاں کہاں یہ ایسے تاریخی حقائق ہیں کہ اگر آج اس کو بیان کیا جائے تو لوگ گستاخ صحابہ کے فتوی لگا دیتے ہیں. نہیں کوئی بھی نہیں. یہ ساری کتابیں ان کو پھاڑ کے پھینکنی پڑیں گی اپنی. یہ دیکھیں ابھی کہہ رہا ہوں فدق ہوا ہے. اگر اس پہ میں گستاخ ہوا ہوں تو مجھ سے پہلے وہ تمام علماء اہل سنت گستاخ ہوئے جنہوں نے یہ لکھا. کہا جاتا ہے مولا علی کی جب خلافت قائم ہوئی اہل سنت کے نزدیک کہا جاتا ہے چوتھے نمبر پر جب خلافت قائم ہوئی تو سب سے پہلے جنہوں نے بیعت کی وہ حضرت عثمان کو جنہوں نے قتل کیا تھا وہ لوگ تھے. تو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ کہاں سے چلا ہے یہ سلسلہ. کیا کہتے ہیں؟ تحقیق کر لیں قاتلین عثمان کون تھے. مسئلہ کوئی پاکستان میں اس قانون کو توہین کے قانون کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، کوئی چینج ہونا چاہیے، سب کو بیٹھ کر کرنا چاہیے کہ اصل میں توہین کی تعریف ہے کیا، توہین کس کو توہین سمجھا جائے گا. آپ حنفی فقہ پر ابو حنیفہ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں اسلامی کوڈ. ٹھیک ہے، شرعی کوڈ. شرعی نہیں، شرعی سے آپ نے جس شرعی کوڈ قائم کیا یہ نہیں، یہ شرعی کوڈ نہیں ہے. جی 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 آپ اصول کہہ کر ایک ہی سزا تن سے جدا کر اور وہ جب خود گستاخی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ان کے اوپر الزام آتا ہے گستاخی کا یہی نعرے لگانے والے پھر وہ توجیحات بیان کرنا شروع کرتے ہیں. مقصد تشیع میں تقلید کے حوالے سے مختلف، اب جیسے آج کے جو شیعہ ہیں مختلف مراجع ہیں، ان کی مختلف چیزیں ہیں، تو وہ مختلف مراجع کی جو مختلف چیزوں پر الگ الگ رائے ہے، جیسے زنجیر زنی پر یا جیسے ایک معاملہ شہادت ثالثہ کا ہے اس پر، تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ مختلف مراجع ہیں اور وہ عوام تقسیم ہو رہی ہے ان چیزوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں انیس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل. ناظرین، آج ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہوں کہ جن کا نہ صرف مجھے خود کافی عرصے سے انتظار تھا کہ ان کا انٹرویو کر سکوں، بلکہ آپ لوگوں کے کامنٹس اور آپ لوگوں کی جو درخواستیں تھیں اس حوالے سے وہ بھی ہم تک موصول ہوتی رہیں کہ قبلہ کے پاس جایا جائے. اور ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو اپنے احسن گفتگو سے بہت سارے لوگوں کو متاثر کر چکے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی کہ آج قبلہ نے ہمیں اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا. نہایت ہی شائستہ گفتگو کرتے ہیں، نہایت ہی علمی شخصیت ہیں، معروف اسکالر ہیں، جامعہ الکوثر کے سرپرست ہیں جناب انور علی نجفی صاحب. قبلہ بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سلامت ہے. قبلہ سب سے پہلے چونکہ کچھ ایسے مسائل پر گفتگو کروں گا جو ہماری یونیورسٹی لیول پر جو ہماری نوجوان نسل میں آج کل سب سے پہلے تو ایک چیز کہی جاتی ہے کہ یہ شیعہ کہاں سے ہے. عبداللہ ابن سبا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک لسٹ بنائی اور وہاں سے، تو اس حوالے سے اگر آپ گفتگو فرمائیں گے کہ شیعہ بیسیکلی آئے کہاں سے، کیا حضور کے دور میں شیعہ تھے یا کیسے شروع ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. اور تشیع کی بحث پھر ایک تو یہ ہے کہ آپ علمی بحث کریں، تاریخ بیان کریں، حقیقت بیان کریں، وہ لمبی بحث ہے. اس کے لیے کم از کم ہمیں 1-2 گھنٹے چاہیے تو ہم اصل بات کر سکیں. ہمارا موقف واضح ہے، تشیع عین اسلام ہے، کہاں سے آئے کا سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسلام اپنی حقیقی شکل میں آج موجود ہے، تشیع کی شکل میں. شیعہ کہتے ہیں، شیعہ دیکھیے شیعہ نے علی ابن ابی طالب ہے جی، اسی طرح باقی بھی شیعہ ہیں. شیعہ یہ بنی امیہ بھی ہو سکتا ہے، شیعہ بنی عباس بھی ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان تمام شیعوں میں سے جو ابھی شیعہ کا نام باقی رہ گیا، شیعہ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے پیروکار. علی کا پیروکار حق کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے. القرآن علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی کا شیعہ حق پر ہے اس لیے کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے. تو جو علی کا شیعہ ہے، علی کے ساتھ ہے، علی کا نام لیوا ہے، علی کا پیروکار ہے،
اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ کب سے ہے، جو نہیں ہے اس سے سوال ہوگا تم کب سے ہو. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. قبلہ بالکل آپ نے تاریخ بیان کی عقیدہ توحید کے حوالے سے شیعہ میں. اب آپ نے شیعہ کا بتایا تو اس میں عقیدہ توحید کے حوالے سے بہت سوال کیے جاتے ہیں کہ آج کل جس طرح شیعہ ممبروں سے خاص طور پر ذاکرین کی اگر ہم دیکھیں تو ان کی گفتگو، ان کے قصائد میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اس کو غلو کہا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ اصل میں شیعہ کا جو ہے وہ عقیدہ توحید یہ ہے، تو یہ چھپنے کی کوشش کرتے. تو عقیدہ توحید کیا ہے اہل تشیع کا؟ عقیدہ توحید علماء سے لیا جاتا ہے جسے کسی بھی مکتب میں. ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے تو وہ پھر علماء اور ان مکتب کے نمائندگان اس مکتب میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ عقیدہ بیان کرتے ہیں. اس عقیدے کو آپ علماء سے نہ لیں اور جو حال سے جو کہ ہر مکتب میں ہر مسلک میں ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعہ میں ایسے ہیں جنہیں صحیح عقیدہ توحید کا علم نہیں ہے اور ان پہ ہم اعتراض کریں. اعتراض کا حق تو ہمیں ہے کہ آپ کے مراکز علمی سے جو توحید بیان ہوتا ہے وہ توحید نہیں ہے. ہم پھر بھی اعتراض نہیں کرتے. ہم اتنے حساس ہیں توحید پر کہ ہم توحید پر اٹھنے والے اشکالات کو جو جہالت پر مبنی ہیں اور وہ جہالت پر مبنی جو اشکالات ہیں وہ آپ کے مراکز علمی سے اٹھتے ہیں اور ہم پھر بھی خاموش ہیں توحید کی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے. آپ ہمارے کچھ جاہلوں سمجھ جیسے کچھ جاہل کی گفتگو پر اگر یہ کہیں کہ یہ دیکھو جی اس کو توحید نہیں آتی ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اصل کسی بھی مکتب فکر کا عقیدہ اس کے علمی کتابوں سے، علمی شخصیات سے، علمی مراکز سے لیا جا سکتا ہے. وہاں اگر توحید میں کوئی جول ہو تو پھر کہہ سکتے ہیں. میں ایک بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں حقیقی توحید صرف مولا الموحدین ہی تعلیم دے سکتے ہیں. حقیقی توحید کی تعلیم وحی کے علاوہ ممکن نہیں ہے اور وحی سے جو توحید جس نے لی اور سنبھال کے رکھی اور اس کو بیان کرتے ہیں وہ فقط اور فقط مکتب تشیع ہے. ٹھیک ہے. قبلہ مکتب تشیع میں تقلید کے حوالے سے مختلف، اب جیسے آج کے جو شیعہ ہیں مختلف مراجع ہیں، ان کی مختلف چیزیں ہیں، تو وہ مختلف مراجع کی جو مختلف چیزوں پر الگ الگ رائے ہے، جیسے زنجیر زنی پر یا جیسے ایک معاملہ شہادت ثالثہ کا ہے اس پر، تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ مختلف مراجع ہیں اور وہ عوام تقسیم ہو رہی ہے ان چیزوں سے، ان کے مختلف خیالات سے؟ نہیں، عوام کوئی تقسیم نہیں ہوتی ان چیزوں سے. ابھی ہم اس پہ نہیں آتے کہ آیا واقع مین اسٹریم علماء میں مراجع میں کوئی اختلاف ہے بھی ان موضوعات پر یا نہیں. ابھی اس پہ ہم نہیں آتے. ٹھیک ہے. ابھی اس کو ہم بیان کرنے نہیں جاتے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک اعتراض یوں اٹھا سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ مکتب اہل بیت ہیں اور فقہ آل پر ہیں تو فقہ آل کے فقہا الگ الگ فتویٰ کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اب وہ فتویٰ جو بھی ہو، جزئی اختلافات ہیں جو الگ الگ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے ایک فقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کہا جا سکتا ہے. بہت اس کو علمی لحاظ سے ہم نے بہت زیادہ ایڈوانس لیول پہ لے گئے. جس کا جواب نہیں. جی. اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کا قرآن ایک ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہے قرآن. اس کو بیان کرنے والوں میں کتنا اختلاف؟ بہت اختلاف. اور قرآن کی اس میں فرق آ جائے گا؟ قرآن ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کو سمجھنے والے اسے مختلف انداز میں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ اگر قرآن ایک ہے تو اس کی اتنی مختلف تفاسیر کیسے ہیں. اس کی یہ سمجھ ہے، اس کی یہ سمجھ، اس کے پاس اس سمجھ پہ دلیل ہے، اس کے پاس اس سمجھ پہ دلیل. سمپل ہے. اس میں امت میں اختلاف نہیں آتا ہے. لیکن ہم دونوں ابھی بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. آپ کی نظر اور ہے، میری نظر اور ہے. ہماری اس اختلاف رائے سے آیا امت کمزور ہوتی ہے؟ کہ کسی بھی معاشرے میں اختلاف رائے سے وہ معاشرہ کمزور ہوتا ہے یا اس معاشرے میں طاقت آتی ہے؟ اس معاشرے کا حسن اختلاف رائے ہے. اگر آپ ڈنڈے سے جبر سے ایک نظریہ قائم کریں اور سب کو اس کا پابند کر دیں تو اس معاشرے کی ترقی رک جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ بڑھ جاتا ہے، نہیں بڑھتا. کیوں بڑھتا ہے؟ علمی اختلاف سے معاشرہ نہیں بڑھتا، علمی اختلاف سے معاشرہ ترقی کرتا ہے. لیکن قبلہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مراجع سارے تعظیم کے قابل ہیں تو وہ مختلف ان کی، کوئی کہتا ہے کہ کمازنی جائز ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جائز. تو یہ تو بہت بڑا اختلاف ہے نا تشیع کے اندر. نہیں، کوئی بڑا اختلاف نہیں.
کیا بڑا اختلاف ہے؟ جو کہتا جائز ہے اس کے مقلدین انجام دے، جو کہتا جائز نہیں ہے اس کے مقلدین انجام نہ دیں، اس میں کیا اختلاف؟ اس میں کوئی ایسا اختلاف تو نہیں ہے نا. میں اس سے بھی اوپر لے کے جاتا ہوں، یہ تو پھر بھی معمولی سے ہے، اس میں ویسے بھی سارے کمدنی تو نہیں کرتے، وہ چند ہم فیصد نکالیں، شاید 1% لوگ ہیں، اس میں سے کچھ کا لے جائز ہے، کچھ کے لے جائز نہیں. مثلا چاند کا مسئلہ آتا ہے، ایک فقیہ کے مطابق عید ہے، ایک فقیہ کے مطابق عید نہیں ہے. اختلاف افق کی وجہ سے وہ بھی جس کو ان علمی ابحاث کا پتہ نہیں ہے وہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا. وہ ہے ایک علمی اختلاف ہے کہ چاند کہاں نظر آنا کافی ہوتا ہے، کس کے لیے، اس کے افق میں یا پوری جس جہاں رات مشترک ہے سب میں ایک کہیں چاند نظر آ جائے. یہ جو جغرافیہ ہے، آپ نے انڈیا میں عید ہو گئی، پاکستان میں نہیں ہوئی کیونکہ ہماری رویت ہلال نے نہیں کہا، اور وہاں آپ اس کو چلے جائیں بارڈر کے اوپر، بارڈر کے اس پار جو رہ رہا ہے، بارڈر کے اس پار اگر چاند نظر آ گیا تو اس پار والے کے لیے عید نہیں ہے. یہ بارڈر کیا کہتا ہے؟ بارڈر کا کوئی معنی نہیں ہے. اسلامی نقطہ نظر سے اس لکیر کی لائن آف کنٹرول کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ادھر والے کے لیے عید ہو ادھر والے کے لیے نہ ہو. یہ 14 اگست اور 15 اگست تو نہیں ہے کہ ہم 14 اگست وہ 15 اگست، ایسا تو نہیں. تو اس کے اپنی شرعی موازین ہوں گے. ٹھیک ہے، ان شرعی موازین پر کچھ کہیں عید ہے کچھ کہیں نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. عید جسے ہم عید کہتے ہیں اور اس کے بنا پر سب معاشیت کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. ٹھیک، اور میں کہوں جی میں تو معاشیت کر سک رہا ہوں، میرا بھائی روزہ رکھ رہا ہے، یہ شرعن عید ہی نہیں. جو شرعن عید ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے لیے عید ہو جائے میرے لیے نہ ہو، کیا فرق پڑتا؟ کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. بالکل ٹھیک ہے. کتنا نوجوان نسل میں سب سے زیادہ جو اہل تشیع ایک نوجوان ہے اس کو جو مسائل بہت سارے درپیش ہیں، سوالات درپیش ہیں. ایک جو ہے ماتم لوگ پوچھتے ہیں یونیورسٹی میں، کالجز میں، ماتم آپ کا قرآن و سنت سے لوگ کہتے ہیں کہاں ثابت ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہر چیز قرآن سے ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب یہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ سے کہیں لیجیے قرآن سے ثابت کرو تو آپ صبح کی 2 رکعت نماز بھی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے. صبح کی نماز ہی نہ پڑھیں. ٹھیک، ماتم عزاداری، ٹھیک ہے، امام حسین کی شہادت سے پہلے رسول خدا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی عزاداری ہے. شہادت سے پہلے، اس سے پہلے تمام انبیاء کی عزاداری ہے، اس سے پہلے حضرت آدم کی عزاداری ہے. ابھی شہید بھی نہیں ہوئے، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے. اس عزاداری پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال ہے کہ یہ سوال کہاں سے آ گئی؟ اگر آپ کو یہ بات ثابت ہو جائے، اور ہمارے یہاں تو ثابت ہے، روایات اہل سنت میں بھی 12 مقامات ہیں، 12 مقامات ہیں، 12 روایات نہیں ہیں، 12 مقامات پر رسول خدا نے امام حسین کے لیے گریہ کیا، عزاداری کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس مقام پر ختمی مرتبت کا آنسو گرے اس مقام پر امتی کا خون بہنا چاہیے. بے شک. وہ کیا کہ رسول خدا نے کب ماتم کیا ہے؟ یہ کم ہے ماتم. رسول کا گریہ ماتم ہے، میرا ماتم اور ہے، میں اپنے اوقات کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق جو عزاداری کروں گا وہ ماتم ہے. اور پھر ماتم تشیع میں واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ عزاداری کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو محبت ہے اہل بیت سے، آپ کو محبت ہے رسول اللہ سے، آپ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ماتم کرتے ہیں. اس کا ثبوت کے اور کیا ثبوت چاہیے؟ ہم نے کہا واجب نہیں ہے کہ یہ محبت کا اظہار ہے. ان میں سے میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، اور ایک ایکسپیرینس بالکل ریسنٹ ہے. اچھا، چند ہفتے پہلے کا. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ایک اہل سنت برادر تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اہل بیت سے محبت تو ہے لیکن عقیدت بھی ہے اور ماتم ہمیں قبول نہیں ہے. اچھا، ٹھیک، کس نے کہا سے ماتم کرو؟ آپ کو اگر کسی نے کہا ہو ماتم کرو، ماتم کرنا واجب ہے، ضروری ہے، تو پھر تو آپ کہنا بھائی میں اس کو نہیں مانتا. جی جی جی، آپ نہیں مانتے نہیں کرو. واجب تو ہے نہیں مانتے نہیں کرو.
کس نے کہا؟ ٹھیک، 1 گھنٹے کی بات ہوئی، اس کے بعد اگلے دن وہ ماتم کر رہے تھے. اچھا کیا ہوا؟ ہم نے تو کہا ضروری نہیں ہے. وہ جو محبت پیدا ہو گئی نا آپ کے ساتھ بیٹھ کے، محبت پہلے تھی، اہل سنت بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے شک نہیں ہے، محبت تو پہلے تھی، لیکن کچھ کنفیوژن تھی، وہ جب حل ہو گیا تو میرا ہاتھ خود اٹھا. یعنی اس سے زیادہ میں نہیں بولتا، میں نہیں چاہتا کہ یہ باتیں یعنی اس شخص تک آپ پہنچے، لیکن یہ بے تحاشا ایسی مثالیں ہیں. ایک علماء اہل سنت میں سے ایک صاحب یہی سوال لے کے والد صاحب کے پاس. اچھا، والد صاحب نے جواب دیا، ہم نے انہیں سے سیکھا، ہمارا تو کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے. آپ کس نے کہا ہے نہ کرو ماتم؟ وہ جلوس میں گئے ماتم شروع کر دیں. ماتم اب وہ جو شروع میں آ رہا ہے وہ اس شیعہ جوان کی طرح تو ماتم نہیں کرے. اس کا اس کا لیول یہ ہے کہ وہ زمین پہ ہی نہیں خدا اپنے آپ کو پیٹنے کے لیے اس کا اس کا لیول وہ ہے، اس کا وہ باقی زینے چڑھ کے یہاں تک پہنچا. ٹھیک ہے، ان کا ہاتھ دوسنا شروع ہو گیا. نہ کرو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ کہتا اپنا اختیار نہیں، بے اختیار ہو کر، بے اختیار. یہ ایک عشق کا اظہار ہے. اس عشق کا اظہار وہ محمد والے محمد سے، اور محمد والے محمد میں اہل بیت نہیں، سب سے پہلے خود ختمی مرتبت سے عشق ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو ثابت ہیں. جی جی، شہادت سے پہلے، جی شہادت سے پہلے ثابت ہے. بالکل، ہم شہادت کے بعد بھی گریہ نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے قبلہ، اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا، اور یہی تو آپ کی خوبی ہے کہ آپ بہت بڑے بڑے سوالوں کو بہت اچھے طریقے سے. اچھا، ایک بہت ہی اہم معاملہ قبلہ آپ سے پوچھنا بہت ضروری تھا. آج کل بہت سارے خاص طور پر اہل سنت میں کئی سادات ایسے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو توہین رسالت یا توہین صحابہ یا توہین کے مقدمات اس وقت بھگت رہے ہیں، اور کوئی جیلوں میں ہے، کہیں پہ ٹرائل چل رہے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس پر توہین کا. تو کیا کوئی پاکستان میں اس قانون کو، توہین کے قانون کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، کوئی چینج ہونا چاہیے، سب کو بیٹھ کر کرنا چاہیے کہ اصل میں توہین کی تعریف ہے کیا، توہین کس کو توہین سمجھا جائے گا؟ اس قانون کے ہم خلاف ہیں، اور پھر قانون کے خلاف پھر بھی نہیں ہے، قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے خلاف. ٹھیک ہے، مثلا آپ اس کو چھوڑ دیجیے، توہین صحابہ ان کو چھوڑ دیجیے، توہین رسول میں تو سب متفق ہے، لیکن اس پہ جس طرح عمل درآمد ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. قوانین کی کوئی کمی نہیں ہے. ابھی مسئلہ یہ نہیں کہ اس قوانین کو کس طرح وہ کیا جائے، ریگولیٹ کیا جائے، وہ تو مزید قوانین لانے کی ضرورت ہے. جی جی جی، ان کو تو یہ بھی کم لگ رہا ہے. اس لیے ایک معاشرے میں شعور آنا چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ بات تمام فرقوں میں اسلام میں واضح ہے کہ اگر اس پر کوئی سزا بنتی بھی ہے تو حاکم شرع کو یہ سزا دینی ہے، ہر شخص یہ سزا نہیں دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، یہ سمجھ میں لوگوں کو بات نہیں آتی ہے، اور اس میں اگر بیٹھ کے وہ بات کریں، ابھی کہتے ہیں نا عدالتوں میں چلے جاؤ، علماء بھی یہ کہتے ہیں عدالت میں چلے جاؤ، اور عدالت میں ثابت. یہ عدالت شرعی عدالت ہے کہ عدالت آیا یہ حکم دے سکتی ہے. جو حنفی ہیں یہ طلاق کے کیسے جاتے ہیں کورٹ میں، کورٹ طلاق دے دیتی ہے. یہاں ابھی علماء اس طلاق کو مان رہے ہیں، ہمارے ملک کے ہمارے علماء اہل سنت اس کو مان رہے ہیں. اب حنفی سے پر ابو حنیفہ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں اسلامی کوڈ. ٹھیک ہے، شرعی کوڈ. شرعی نہیں، شرعی سے آپ نے جس شرعی کوڈ قائم کیے یہ نہیں، یہ شرعی کوڈ نہیں ہے. جی جی جی، ہاں، آپ نے جو شرعی کوڈ تھے، یعنی ایک غیر شرعی حکومت نے جو کوڈ قائم کیے شرعی کوڈ کے نام سے، وہ بھی شرعی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اس کا اختیار حاکم شرع کو ہے. سب سے پہلے حاکم شرع چاہیے، شرعی حکمران چاہیے. وہ شرعی حکمران شرعی کوڈ بنا سکتا ہے، وہ شرعی کوڈ کسی کو سزا دے سکتی ہے. بالکل ٹھیک. تو ہر آدمی کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ خود سے قاضی بنے. خود ہی لوگ اٹھتے ہیں گستاخ رسول کہہ کر
ایک ہی سزا تن سے جدا کرتے تو غلط. اور وہ جب خود گستاخی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ان کے اوپر الزام آتا ہے گستاخی کا، یہی نعرے لگانے والے پھر وہ توجیہات بیان کرنا شروع کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور قبلہ لیکن آپ جیسے لوگوں کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، اس چیز کو حکومت وقت تک آپ کی رسائی بھی ہے، آپ جیسے لوگوں کو اس میں کوئی قانون میں کوئی ان کی مدد کرنی چاہیے ریگولیٹ کرنے میں. اس میں حکومت کی بہت سی مجبوریاں ہیں. ہم نے ابھی حکومت کی بات نہیں کی، ہم نے کہا عوام میں شعور آنا چاہیے. عوام میں اگر شعور آ جائے، عوام تعلیم یافتہ ہو جائے، مثقف ہو جائے تو مسائل حل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حکومتوں سے حل ہونے والے مسائل نہیں ہیں. بالکل. اچھا قبلہ ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ سے سوال ہے، شیعہ صحابہ کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں، خاص طور پر اصحاب ثلاثہ کو؟ نہیں کہتے. ہم سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے، لوگ تبرہ بھی کرتے ہیں. دیکھیں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی، ہم نہیں کہتے برا بھلا. آپ کس کو کہتے ہیں؟ سب و شتم کہتے ہیں. سب و شتم اسلام کے خلاف. ٹھیک ہے. اسلام کے کسی بھی گروہ میں کسی کو بھی سب و شتم نہیں کیا جا سکتا، گالیاں نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں کسی شخصیت کے بارے میں میرا ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ آپ بھی رکھیں، یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کا نظریہ آپ کے نزدیک ہے، میرا نظریہ میرے نزدیک. ٹھیک ہے. اسے آپ بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی غیر اخلاقی زبان کسی کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، وہ مکتب اہل بیت کے اخلاق اہل بیت کے خلاف. جتنا اسے باقی لوگ کنڈم کریں گے اتنا ہم بھی کنڈم کریں گے. رہ گیا کہ گالم گلوچ اور یہ غیر اخلاقی چیزیں مسلم معاشرے میں نہیں ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اسلام کا حصہ ہے؟ نہیں، اسلام کا حصہ نہیں ہے. مسلمانوں میں یہ باتیں ہیں نا. آپ کہیں جی آپ ہم بازار میں جاتے ہیں تو یہ غیر اخلاقی حرکتیں، یہ غیر اخلاقی زبان، ٹھیک ہے نا، یہ گالم گلوچ عام ہے. ٹھیک ہے. بازار میں معاشرے میں اس کا مطلب اسلام میں ہے؟ نہیں، اسلام میں نہیں. لوگ جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. آپ بھی یہی بات تشیع کے بارے میں کہتے، آپ کہنا ہے تو جو لوگ انجام دیتے ہیں اس کا مکتب ذمہ دار نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو مسئلہ صدق ہے یا مسئلہ یہ جو دوسرا بیان کیا جاتا ہے کہ دروازہ گرایا گیا، ان واقعات کو لے کر لوگ ان پر سب و شتم کرتے ہیں اور گالم گلوچ، تو ان واقعات کی کس حد تک حقیقت ہے؟ یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ نظریہ ہے. ٹھیک ہے. یہ واقعات ہوئے ہیں، اس میں یہ صرف شیعہ نہیں کہتے، یہ اسلام کی مسلمہ حقائق ہے. یہ اس میں تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جزیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ ایک مسلم چیز ہے. مثلا پہلے خلیفہ بنے نہیں بنے، مسلم میں بنے. جی بنے. ٹھیک ہے نا. تو اسلام میں رسول کے بعد پہلا خلیفہ کون بن گیا؟ حضرت ابوبکر بن گئے. جی. اس میں کوئی اختلاف ہے؟ اس میں کوئی شیعہ سنی ہے؟ کوئی شیعہ سنی ہے؟ کوئی شیعہ سنی نہیں. ٹھیک ہے نا. جناب سیدہ سے فدق لیا گیا، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں. کسی اتنی کا اختلاف نہیں. ٹھیک ہے نا. اختلاف کہاں آئے گا؟ حق کس کے ساتھ؟ یہاں بھی اہل سنت کی غالب اکثریت جناب سیدہ کے ساتھ. ٹھیک. پھر کون سا شیعہ سننی؟ کوئی شیعہ سننی نہیں. اب جو بیچارے عوام ہیں پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ شاید جھوٹ ہے یا اس کو آپ بیان کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے. تاریخی حقائق ہیں، تاریخی حقائق کو چھپایا جائے، کیا کیا جائے؟ ہمارے بزرگوں نے نہیں چھپایا، نہ اہل سنت کے اکابرین نے چھپایا، علماء نے چھپایا، نہ ہمارے سب نے لکھا. اہل سنت علماء نے لکھا تھا بھی تو یہ مسلمہ تاریخی حقیقت بنی، نہیں تو صرف ہو جاتا ہے رافضوں نے لکھا. بالکل ٹھیک ہے. یہ تاریخی حقائق ہیں، یہ ہوئے، یہ واقعات پیش آئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا انکار کوئی کر سکتا؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن یہ ایسے تاریخی حقائق ہیں کہ اگر آج اس کو بیان کیا جائے تو لوگ گستاخ صحابہ کے فتوے لگا دیتے ہیں. نہیں، کوئی بھی نہیں. یہ ساری کتابیں ان کو پھاڑ کے پھینکنی پڑیں گی اپنی. یہ دیکھیں، ابھی میں کہہ رہا ہوں فدق ہوا ہے. اگر اس پہ میں گستاخ ہوا ہوں تو مجھ سے پہلے وہ تمام علماء اہل سنت گستاخ ہوئے جنہوں نے یہ لکھا ہے. نہیں ہو سکتا. آج آپ جا کے کسی عالم اہل سنت سے پوچھیں فدق کا واقعہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، انکار نہیں کر سکتا. کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. کوئی بھی یہ نہیں، کوئی جھوٹ بولا الگ مسئلہ، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوا تھا.
ہوا تھا، کیا وہ غصہ ہو گیا؟ نہیں. یہی ہم یہی کہہ رہے ہیں، سب و شتم الگ ہے، توہین الگ ہے. عقیدہ کہ یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. دیکھیں ایک آدمی جاہل ہے، اس بیچارے کو کچھ پتا نہیں ہے، اس نے کوئی عقیدہ رکھنا ہی نہیں ہے اسلام میں، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا مجھے کوئی پتا نہیں، میں مسلمان. ٹھیک ہے بھائی تو مسلمان. ایک تاریخ کا، حدیث کا، قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھتا ہے، اس کے سامنے آتی چیزیں، اب وہ کیا کرے؟ ان تمام اب وہ آپ کو پھاڑ کے پھینک دے. آپ کو اہل سنت کی آدھی کتابیں پھاڑ کے پھینکنی پڑیں گی، جریا بورڈ کرنا پڑے گا، سب جگہ ہے. جیسے اسی کے ساتھ دوسرا واقعہ بیان کیا، جیسے دروازہ گرانے والا. کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کی تو صحیح سند اہل تشیع کے پاس بھی نہیں ہے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں صحیح سند اہل سنت میں بھی ہے. ہاں کہاں پہ؟ ابھی ہم اس کا حوالے نہیں دے رہے، ہے نا، اس کا جس کو پتا ہے اس کو آپ کو پتا ہے. آج کل ویسے بھی اس کا دور ہے، حوالے اتنے ہیں، جس نہیں ماننا اس کو وہ نہیں ہے. ہم ابھی اس طرح کی کوئی بات کر رہے تو حوالے دیں گے. میں دوبارہ کہتا ہوں، تفصیل میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا. اصل واقعہ ہوا نہیں ہوا، مسلمات تاریخ میں سے ہے کہ ہوا ہے. اصل واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب تفصیل میں مثلا اس میں وہ کہتا ہے یہ دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا. اول تو یہ غلط ہے کہ دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا. بھائی آپ اس واقعے کے انکار کے لیے کریں گے دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، وہ آپ چلے جائیں دروازے کتنے ہوتے تھے. انا مدینۃ العلم علی بابو. آپ کو جو چلائیں گے خود رسول خدا کے، بھائی دروازہ ہوتا تھا اور میرے مدینے کا دروازہ علی. نہیں تو کہتے ہیں علی میرے شہر کا پردہ ہے. جی کیونکہ دروازے تو ہوتے ہی نہیں تھے. جی کوئی بھی سویلائز معاشرہ بغیر دروازے کے نہیں ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور وہ مکہ مدینہ کا سویلائز معاشرہ ہے. تفصیل میں چلے جائیں آپ، جزئیات ثابت کرنے پہ آ جائیں. ہاں جزئیات ثابت نہیں ہوتی، تاریخ میں بہت سی جزئیات ثابت نہیں ہوتی. نہیں، تاریخی حقائق کی روایات کی صحت اور سکم کے معیارات بھی الگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اس میں بھی مغالطہ کرتے ہیں. جب فضائل اہل بیت کی باری آئے تو آپ پھر کہتے ہیں اس کی صحیح سند نہیں ہے، کیونکہ آپ معیارات کو بالکل اور لیول پہ لے کے چلے جاتے. اور پھر فضائل باقی جو چیزیں فضائل ہیں اس پہ جب بات آ جائے تو آپ اس معیار کو بہت نیچے لا کے رکھتے ہیں. نہ وہ اتنا نیچے ہوتا ہے معیار، نہ اتنا اوپر ہوتا ہے. ہر چیز کا اپنا میرٹ ہوتا ہے. بالکل. اگر اس میرٹ پہ آپ چیزوں کو نہ مانیں تو پھر اس کو نہیں مانیں تو اس کے بعد بہت سی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ بھی ثابت نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. اب یہ عوام کے لیے مشکل ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ کس کی کیا میرٹس ہیں، لیکن یہ مغالطہ ہے. دیکھیں ایک دفعہ آپ حکم اللہ ثابت کرنے چلتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں سند کا میرٹ اور ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہاں پھر علمی بحث ہے، وہاں سرے سے میرٹ نہیں ہے. وہاں آپ قیاس و احتساب بھی کرتے ہیں، اپنے خیال میں جو کچھ آتا ہے اسے بھی حکم اللہ کے دیتے ہیں. مکتب اہل بیت میں بہت اسٹرکٹ ہے، نہیں ہو سکتا جب تک یقینی نہ ہو، قسم نہ کھا سکیں یہ اللہ کا حکم ہے تب تک آپ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک. لیکن جب تاریخی حقائق میں آتا ہے تو وہ اسٹرکٹنس، وہ میرٹ وہاں پہ نہیں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ ایک واقعہ جس کی طرف آپ اشارہ کریں، ایک واقعہ ہے یہ جب بے تحاشا کتابوں میں ہے، تفسیر میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے اور باقی سیرت میں بھی ہے. پھر سند نہیں چاہیے ہوتی، اس سے بڑھ کے سند، اس لیے کہ یہ واقعہ جن علماء اہل سنت نے لکھا ہے انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی سند ہے. اس سے بڑی کیا؟ ہاں اگر مصنف ابن شیبہ نے لکھا ہے، ہاں لکھا ہے، ٹھیک ہے، ایک شخص نے ہتھیلی پہ جان رکھ کے لکھ دی اپنی کتاب میں، اس سے بڑی سند. اس کے پاس 1000 قسمیں کھانے کی جب تک کوئی دلیل نہ ہو وہ نہیں لکھ سکتا ہے اس سخت حالات میں. آپ آج کہہ رہے ہیں نا آج نہیں بول سکتے، فتویٰ لگ جائے گا. اس وقت تو فتویٰ کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس وقت تو عدالتیں بھی تھیں اور وہ ایگزیکیوٹ کرنے والے بھی وہ جابر حکمران تھے بنی عباس کے، بنی امیہ کے،
ان سے ہوتے ہوئے یہ چیزیں کیسے لکھی گئی؟ حق تھا اس لیے لکھی گئی، سچ تھا اس لیے لکھی گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور اعتراض بڑا اہم کہ امام زمانہ کی غیبت کی جو اہل تشیع ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ اہل سنت تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے اور پھر ان کا ہونا ہے، اس کی کیا بنیاد ہے غیبت کی؟ بیسیکلی ہمارا عقیدہ ہے، ہم بنیاد ہم کی حقائق ہے نا۔ ایک شخص جب دنیا میں آیا ہے، یہ ایک بنیادی اسلامی عقیدہ ہے، اس کے بغیر کسی شخص کا اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے، غیبت کے عقیدے کے بغیر۔ جی اگر اسے نہ مانے جی تو آپ کے اتنی بڑی مشکل میں آپ پھنس جائیں گے کہ اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ شیعہ سنی دونوں اس بات پر متفق ہیں۔ اب اہل سنت بیان نہ کرتے ہوں وہ الگ مسئلہ ہے، ان کی کتابوں میں ہم سے زیادہ لکھا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ، تعبیر مختلف ہیں جی، اس کی 10-15 تعبیر ہیں، بات ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جو مرے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ آج کا امام کون؟ کس کا نام لیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، امام چاہیے ہر دور میں، ہر دور میں، ہر دور کے لیے نا۔ جی 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 بے شک، من ماتا جو مرے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، نہیں کہا صرف رسول نے میرے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، میرے زمانے کے امام کو نہ میں خود ہوں، کہتے مجھے نہ پہچانے مر جائے وہ جاہلیت کی نہیں، ہر زمانے میں جب تک اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اعتراض ہم پہ نہیں آتا، اعتراض ادھر چلا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ آپ جاہلیت کی موت مر رہے ہیں یا اسلام پہ مر رہے ہیں؟ اسلام پہ مر رہے ہیں، کون ہے پھر؟ کیا جواب ہے؟ ہمارے پاس جواب ہے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے، سوال آپ پہ کیا لگے؟ ہم پہ کہاں سے آیا سوال؟ کیا اصل ہے؟ اصل پہ ہم ہیں، ٹھیک ہے، ہم ہی اصل ہیں نا۔ آپ کو جواب دینا ہے کہ یار اس کا کوئی جواب تو کوئی نام لو، وہ صحیح ہے غلط ہے، میرٹ بات میں دیکھیں گے امام کون ہے، ہاں اس زمانے میں کون ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں جو زمانے میں جو دعویٰ کر رہے ہیں امامت کے جو حکمران ہیں وہ اس میرٹ پر ہیں کہ ان کو جب تک نہ پہچانے تب تک آپ کا دین مکمل نہیں ہو رہا، وہ غیر الہی ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسا لیڈر جو ڈیوائن نہ ہو اور اس کی معرفت پر آپ کا اسلام کے دار و مدار ہو سکتا ہے۔ ہم سے سوال نہیں ہے، سوال آپ سے، ہمارا دل بڑا ہے، آپ سے سوال نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ نے قبلہ جتنے بھی اعتراضات ہوئے تو آپ نے اس میں یہی کہا ہے کہ سوال تو ہمیں کرنا چاہیے لیکن ہم نہیں کرتے، کیوں نہیں کیا جاتا سوال ان لوگوں سے؟ ابھی پچھلے مکتب ہے، تھوڑے بڑے ہو جائیں گے کل۔ کہا جاتا ہے مولا علی کی جب خلافت قائم ہوئی، اہل سنت کے نزدیک کہا جاتا ہے 4تھے نمبر پر جب خلافت قائم ہوئی تو سب سے پہلے جنہوں نے بیعت کی وہ حضرت عثمان کو جنہوں نے قتل کیا تھا وہ لوگ تھے، تو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ کہاں سے چلا ہے یہ سلسلہ، کیا کہتے ہیں؟ تحقیق کر لیں قاتلین عثمان کون تھے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ڈالیں اس پر تھوڑی نہیں، ہم یہی کریں نا، ہم تو الزام لگانے والوں سے کہہ رہے ہیں نا، آپ تحقیق کریں سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک، پھر اگر آپ کو قاتل سے مشکل ہے تو آپ کو ادھر الزام ہے، ایک بلوا آیا تھا، کوئی پتہ نہیں ہے کون قاتل ہے، بلوا بیچنے والوں کو پتا ہے، ان سے آپ کی عقیدت ہے، اچھا ہے نا، بلوائی سے باقی ایک نہیں سے زیادہ تھے۔ امیر المومنین کا تو صرف ایک قاتل تھا نا جی، اس کو بیچنے والے کون تھے وہ بھی واضح ہے، اس پہ بھی ہماری پوری ٹاک ہے، ابھی ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم اسی ایک کو ٹھیک ہے نا، یہ عبد الرحمن ابن ملجم کو لے لیتے ہیں، یہ ایک جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ امیر المومنین قاتل ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجتہد تھا، اس سے خطا اجتہادی ہو گیا تھا، اس کو ایک ثواب ملے گا۔ اچھا جی، تو جو حمزہ کا قاتل ہے ویشی جی، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں صحابی ہے، تو یہ حمزہ کا قاتل ہے، کہتے ہیں اسلام لائیں، رسول خدا نے اس کا اسلام بھی قبول نہیں کیا،
کون سا اسلام؟ اگر کوئی مسلمان ہو اور رسول اس کا اسلام قبول کریں تو اس سے منہ پھیر کے اس کو بھگا دیں گے؟ اس نے دعوی اسلام کیا اس لیے اسے قتل نہیں کیا، لیکن قبول رسول نے نہیں کیا، اس سے منہ پھیرا، اس سے آپ ہیرو بناتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس نے فتوحات میں بڑا کردار بعد میں انجام دیا، نہیں دیا، وہ دائم الخمر تھا. یہ جھوٹ ہے کہ اس نے فتوحات میں، اس کے لیے جھوٹ سارے اعزازات کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ کو قاتلین سے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر وہ قاتلین حمزہ ہو آپ کو مشکل نہیں، اگر وہ قاتلین امیر مومن ہے اس کو مشکل نہیں، اگر وہ قاتلین حسین ہو ان سے بھی آپ کو مشکل نہیں ہے. یہ صرف ایک وہ ہے پروپیگنڈا ہے کہ ادھر قاتلین عثمان، جو قاتلین عثمان حقیقی ان کا تحقیق کرو، آج تحقیق کرو اور آج وہ بیٹھ کے بات کریں کہ جو ہو قاتلین نکل آئیں ان کا پہلے سے طے کر لیتے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک. پھر بات آگے تھی، پھر کر لیا، قاتلین نے کر لی بیعت، کیا اس سے کیا ہوتا ہے؟ علی کی خلافت ثابت نہیں ہوگی. آپ خلافت کو کس سے ثابت کرتے ہیں؟ اجماع سے ثابت کرتے ہیں. نومینیشن سے بھی ہو جاتی ہے، اجماع سے بھی ہو جاتی ہے. اجماع بھی مختصر کے لوگوں کی اس میں مزید نہیں جاتا. میں لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کی خلافت تو مانی ہی نہیں لوگوں نے، بہت کم لوگوں نے وہ خلافت مانی تھی مولا علی کی. نہیں، اتفاقاً سب سے زیادہ خلافت جو مانی گئی وہ مولا علی کی خلافت تھی. جو خلافت نہیں مانی گئی وہ پہلے خلافت تھی جس کو لوگوں نے نہیں مانا. دیکھیں آپ ہم سے معمولاً آپ سے مراد یہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. نہیں، ہم صحابہ کو سب سے زیادہ مانتے ہیں. آپ صحابہ کو نہیں مانتے اس لیے کہ آپ ہم سے کبھی کبھار یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں صحابہ سارے مرتد، ہم تو نہیں کہتے. آپ کہتے ہیں صحابہ سارے مرتد ہو گئے تھے اس لیے خلافت کے بعد ان صحابہ کو قتل کرنا پڑا، ان کے خلاف جہاد کرنا پڑا، اس لیے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے. ان میں کوئی بھی مرتد نہیں ہوا تھا. ہمارا موقف ہے کوئی صحابہ مرتد نہیں ہوا تھا. آپ کا موقف ہے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. وہ صحابہ کیوں مرتد ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ وہ منکرین زکات تھے. منکرین زکات کے خلاف جنگ کی جاتی ہے. رسول کی سیرت میں رسول کے زمانے میں صحابی تھے جو منکر زکات ہوئے، رسول نے انہیں قتل نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو منکر زکات کو تو قتل نہیں کیا جاتا. یہاں تو نعرے لگتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہم یہ کہہ رہے ہیں نا، اس میں آپ خود مخالف ہیں اس کے. آپ کہتے ہیں کہ صحابی سارے، کیونکہ آپ جب کہتے ہیں نا یہ جو مرتد ہو گئے تھے، مرکن ہو گئے تھے، ان کے خلاف جہاد کیا حضرت ابوبکر نے، تو وہ سارے کون سے صحابی تھے نا. تو آپ الزام لگاتے ہیں صحابی کے خلاف، آپ ان کو مرتد ہونے کا فتوا بھی لگاتے ہیں، اس بنا پہ ان کو قتل بھی کرتے ہیں. مالک ابن نویرہ کو قتل کیا. جی کیوں قتل کیا؟ مرتد ہو گیا تھا. کیسے مرتد ہوا تھا؟ رات کا کھانا ساتھ کھایا، نماز ساتھ پڑھی، پھر نظر پڑ گئی مالک کی بیوی پہ تو رات میں سر اتار لیا، مرتد ہو گیا. صحابی تھا نا. تو ہم صحابہ کو بھی ہم مانتے ہیں، صحابہ کی عظمت کے بھی ہم قائل ہیں. خلافت پہ امیر المؤمنین کا اجماع ہوا ہے، سب نے مانا ہے. اس کے بعد عدل علی برداشت نہیں ہوا. بہت بڑی بات ہے. کیونکہ عدل علی برداشت نہیں ہوا، وہ بھی کس سے؟ ایک مراعات یافتہ طبقے سے. جب وہ مساوات نبی دوبارہ پلٹ کے آئی، جی اور کچھ کو مراعات کی عادت ہو گئی تھی، اس وجہ سے یہ کچھ لوگ بلوائی باہر آئے اور انہوں نے لوگوں کو جمع کیا. وہی ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی پہلے. تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، خیر ابھی اس کا مقام نہیں. بالکل ٹھیک ہے. بس قبلہ آخری ایک دو سوال. آج کل ایک فضا قائم کی جا رہی ہے جس میں یزید کو بھی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج بھی ایک مولانا صاحب ہیں اہل سنت کے ہیں، ان کا کلپ آیا، انہوں نے کہا کہ لعنت آپ اس وقت تک کسی پر نہیں ڈال سکتے جب تک کوئی شخص بالکل کافر نہ ہو جائے. تو یزید ابھی کافر نہیں ہوا. آج یہ کلپ وائرل ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ کچھ نہیں، کیا کہیں، جاہلوں کی بات پہ کیا کہیں.
اور آخر پہ قبلہ بس یہ بتا دیں کہ توہین کیا اہل تشیع کے نزدیک توہین کرنے والا قابل معافی ہے یا نہیں ہے، یا اس کو سزا دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ کس کی توہین رسالت، توہین صحابہ؟ نہیں دیکھیں، رسالت الگ ہے، صحابہ الگ، ٹھیک ہے۔ آپ کی توہین بھی جائز نہیں، کسی مومن کی توہین جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے حد کیا لاگو ہوگی اگر کوئی توہین رسالت کرتا ہے؟ توہین رسالت الگ ہے، اس کو آپ ساتھ اس میں نہ کریں، توہین رسالت بالکل الگ چیز، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو اس میں حد ہے، حد کا حق بھی شرعی عدالت کو ہے۔ تو اس دور میں اگر کوئی کرتا ہے جو کہ شرعی عدالت تو ہے نہیں، تو پھر اس کا کیا ہو؟ وہ پھر وہ بات کی بات ہے، کوئی فتویٰ دے سکتا ہے، لیکن شرعی عدالت نہیں کرتی۔ مثلا جس طرح سلمان رشدی کا ہوا تو ایک فتویٰ آیا مجتہد کی طرف سے، وہ اس فتویٰ پہ کیسے عمل ہوگا وہ ایک الگ داستان ہے۔ توہین رسالت بالکل الگ چیز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پر حد ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایگزیکیوٹ کیسے ہوگا وہ بات کی بات، ٹھیک ہے۔ باقی توہین پر کوئی قانون نہیں۔ رسول کے بعد صحابہ کی توہین پہ، اگر صحابہ کی توہین پہ بنتا ہے تو اصحاب آپس میں جو ایک دوسرے کی توہین کرتے تھے اس پہ کیا کریں گے؟ آپ فتویٰ لگائیں گے؟ آپ کہتے ہیں یہ مشاجرات صحابہ، یہاں خاموش ہو۔ خاموش کا کیا مطلب ہے؟ اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایک ایسا کام کیا جس میں اس کی عدالت بھی طاقت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک اہل تشیع بچہ ہے، وہ سوشل میڈیا پر اپنا نظریہ، اپنا ایک عقیدہ پوسٹ کرتا ہے، اس پر FIR ہو جاتی ہے۔ نہیں، ہم قانون کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہمیں قانون سے کوئی کام لینا دینا نہیں ہے نا، امر واقع ہم شرع کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شرع میں، اسلام میں، اور نہ صرف ہمارے کسی کے ہاں بھی توہین صحابہ کی وجہ سے وہ واجب القتل ہو جائے یا اس کی کوئی سزا ہو، نہیں ہے، یہ آپ کے نزدیک بھی نہیں، یعنی اہل سنت کے نزدیک بھی نہیں۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں اس صحابی نے اس صحابی کی توہین کی، اب یہ صحابی کیا ہوگا؟ یہ بھی رضی اللہ۔ اس صحابی نے اس صحابی کو قتل کیا، کیا ہوگا؟ پھر بھی یہ رضی اللہ، بالکل ٹھیک۔ توہین سے اوپر آگے قتل کیا، اس صحابی نے سب و شتم کا بازار گرم کیا، ممبروں سے اس کے اوپر سب و شتم کیا، اب یہ کیا ہے؟ اب بھی یہ رضی اللہ ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آخر میں قبلہ پیغام دینے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، اتحاد بین المسالک کے حوالے سے کس طرح ممکن ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کو اپنی نظر میں رکھنا چاہیے وہ ہے حب اللہ۔ بے شک ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور اس کا جو پسندیدہ دین تھا اسلام، اس کے ہم سب پیروکار مسلمان ہیں۔ اس کے بعد ہمارے اختلافات اپنی اپنی جگہ ہیں، بالکل ٹھیک۔ اگر اللہ سے محبت ہو تو اللہ کے سامنے جھکنے والے سے بھی محبت ہوگی۔ اگر اللہ سے محبت نہ ہو، اللہ کے دین سے محبت نہ ہو، اور آپ کی محبت کا محور اور لوگ ہوں تو آپ ایک دوسرے سے آپ کو نفرت ہو۔ بالکل ٹھیک ہے قبلہ، تو پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنی وہ تمام باتیں، وہ تمام سوالات جو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں پوچھ رہے تھے اور قبلہ کے حوالے سے کہ آپ ان سوالوں کے جواب قبلہ سے لیں، تو وہ میں نے سوال ڈائریکٹ قبلہ کے سامنے رکھے اور انہوں نے بہت ہی آسان طریقے سے ان تمام سوالات کے جوابات دیے۔ اجازت دیجیے اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے، اللہ حافظ۔